درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ لإيلاف قریش، قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کا مانوس کر دینے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف میں۔ آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت کی ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 آیات ہیں۔ بہت سی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کی فضیلت میں بھی بعض روایات نقل کی گئی ہیں۔ مثلا بہقی میں ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی 7 خصوصیات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ قریش کے بارے میں اللہ نے سورہ نازل فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے، جن میں امام ابو الحسن قزوینی، امام جزری اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ جیسے حضرات شامل ہیں، ان سے یہ منقول ہے کہ کسی بھی دشمن کا اگر خوف ہو یا مصیبت کا اندیشہ ہو تو یہ صورت کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب خوف کے وقت
اس سورہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی گئی تو اللہ پاک نے خوف سے نجات دے دی۔ اس سورہ میں اللہ نے قریش پر اپنے دو احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان احسانات کا تذکرہ کروں، خود قریش کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 12ویں نمبر پر نضر بن کنانہ ہے۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس خاندان سے کئی قبائل اور کئی شاخیں نکلی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بھی قریش ہی کی ایک شاخ میں سے ہیں۔ مکہ المکرمہ جن حضرات کو اللہ پاک نے اس کی زیارت نصیب فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی وادی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، نہ وہاں زرخیز زمین ہے، نہ پانی کے چشمے، نہ باغات، نہ غلہ اور نہ پھل نہ پھول، جسے اللہ نے قرآن میں وادی غیر ذی زرع کہا ہے، ایسی وادی جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنا گھر بنانے کے لیے اسی وادی کو منتخب فرمایا۔ ایک صاحب عجیب بات فرما رہے تھے کہ اگر مکہ کی وادی سرسبز ہوتی، وہاں باغات ہوتے، رواں دواں چشمے ہوتے، پانی کی نہریں ہوتی، مختلف پھل اور پھول ہوتے، اچھا موسم ہوتا، قدرتی نظارے ہوتے، ہر طرف سبزہ ہوتا، تو ممکن ہے کہ کوئی پھلوں کے لالچ میں جاتا، کوئی اچھے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جاتا، کوئی گنگناتے چشموں کے نغمے سننے کے لیے جاتا، اور کوئی اپنی طبیعت کو فرحت پہنچانے کے لیے جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا گھر بنانے کے لیے ایسی وادی کو منتخب کیا جہاں ظاہری کشش کا کوئی سامان نہ تھا، تاکہ جو آئے تو وہ اللہ کے گھر کی زیارت اور محبت کے لیے آئے، وہ دنیاوی نظارے دیکھنے کے لیے یہاں پر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کیا تو اس وقت اللہ سے دعا کی تھی۔ پہلے پارے میں بھی یہ دعا آئی ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ ابراہیم میں بھی آئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ سے ہے، وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ تو اس کو عذاب دینا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں فإنک غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا، تو بڑا مہربان ہے۔ اے میرے اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے اللہ تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ غور فرمائے تو ان دعاؤں میں اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ ایک یہ کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، دوسرا یہ کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، اور تیسری دعا یہ کہ اے اللہ تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں دعائیں قبول فرما لی۔ قربانی والے تھے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر چکے، اور قربانی والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے لیے مال، جان، وطن، قبیلہ، خاندان، عزت، آبرو، راحت، عیش و عشرت کی قربانی دیتے ہیں، وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہمارے جیسے نکمے جو اللہ کی رضا کی خاطر مال و دولت، اولاد، جان تو دور کی بات ہے، نیند اور نفس کے تقاضے تک قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی دعاؤں میں یہ تاثیر نہیں ہوتی جو ان قربانی والی شخصیات کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرما لی۔ اللہ نے مکہ کو اور مکہ کے ارد گرد کے علاقے کو حرم قرار دے دیا، وہاں امن، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی حال یہ تھا کہ وہ عرب جن کی فطرت میں انتقام تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ اگر دشمن سے انتقام نہ لیا جائے تو مقتول کی روح بے چین رہتی ہے، وہ بھی جب اپنے سگے باپ یا سگے بھائی کے قاتل کو حرم میں دیکھ لیتے تھے تو نظریں جھکا لیتے تھے، اس سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اللہ نے وہاں ایسا امن کا ماحول پیدا فرما دیا، کسی جانور کا شکار ممنوع قرار پایا۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اللہ نے اس سرزمین کی محبت بھی دلوں میں ڈال دی، کعبہ کی محبت بھی دلوں میں ڈال دی، اور کعبہ کے متولیوں اور کعبہ کے خادموں کی محبت بھی اللہ پاک نے دلوں میں ڈال دی۔ ایسی محبت ڈالی کہ گویا کہ کعبہ
یہ دلوں کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، کعبہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جو جتنی بار زیارت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی طلب اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور غور کیجئے کہ کن حالات میں یہ دعا کر رہے ہیں، کس مقام پر یہ دعا کر رہے ہیں؟ اس مقام پر جہاں کوئی پھل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور اللہ نے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمایا۔ آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمل و نقل کے ذرائع بڑی ترقی کر گئے، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ٹرک، بسیں، گاڑیاں، کاریں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ زمانہ جب کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، اس وقت بھی مکہ والوں کو پھلوں کا رزق ملتا تھا۔ ایک پھل طائف میں پیدا ہوتا، لیکن اللہ نے طائف والوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر پہلا پھل تمہارے باغ کا مکہ والے کھائیں گے تو تمہارے باغ میں برکت ہوگی۔ چنانچہ وہ پھل طائف والوں کو میسر نہیں آتا تھا، لیکن مکہ والے کھا رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں یہ فرمایا کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اب یہاں کے رہنے والوں کا ذریعہ معاش کیا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم نے اپنے قبیلے والوں کو تجارت کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے پیشہ تجارت کو اپنا لیا۔ گرمیوں میں ان کا تجارتی قافلہ شام جاتا، اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا۔ سردیوں میں ان کا تجارتی قافلہ یمن جاتا، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ تھا۔ یہاں کی چیزیں وہاں، وہاں کی چیزیں یہاں، یمن کی شام میں، شام کی یمن میں، مکہ کی وہاں، یوں ادھر سے ادھر منتقل کر کے انہوں نے اپنی تجارت کو پھیلا لیا۔ اور ان کے تجارتی قافلے یوں کہہ لیں کہ ایک لمیٹڈ کمپنی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مکہ کا ہر گھر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس میں کچھ حصہ ڈال دیتا تھا، اور جب تجارتی کارواں واپس آتا تو پھر منافع سارے مکہ والوں میں تقسیم کیے جاتے۔ یہ تجارتی قافلے جب مکہ سے نکلتے تو ہر جگہ ان کو امن ملتا، تحفظ ملتا، عزت ملتی، استقبال ہوتا۔ اور استقبال اور عزت اور تحفظ کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑوں کی اولاد ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ قریش کا قبیلہ ہے۔ تو قریش کی اللہ نے دلوں میں عزت ڈالی ہوئی تھی، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں سے خاص طور پر ہاشم کو منتخب کر لیا، اور ہاشم کی اولاد میں سے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ تو اس قبیلے کی لوگوں کے دلوں میں عزت تھی، اور پھر یہ احساس کہ بڑوں کی اولاد ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان کی حیثیت چودھریوں اور سرداروں اور وڈیروں کی نہیں تھی، ان کی حیثیت
پیر زادوں، مخدوم زادوں اور سید زادوں کی تھی۔ پیر صاحب کے بیٹے ہیں، سید کے بیٹے ہیں، مخدوم کے بیٹے ہیں، اس حیثیت سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اور عزت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، مذہبی سیادت اور مذہبی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور تیسری وجہ ایک اور یہ بنی قریب کے زمانے میں، وہ یہ کہ ابرہہ نے جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور اللہ پاک نے معجزانہ انداز میں پرندوں کے جھنڈ بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، تو اس بنا پر لوگوں کے دلوں میں قریش کی عزت اور بڑھ گئی، لیکن وہ اس عزت سے دھوکہ کھا گئے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ عزت خود ہمارے کسی کمال کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسی صفات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہماری عزت ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، کعبہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ گمانڈ اور تکبر کا شکار ہو گئے۔ اور ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو عزت مل جاتی ہے وہ کبھی کبھی تکبر اور گمانڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ میری ذات میں کوئی ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں۔ ہے تو بڑا گھسا پٹا سا شعر، لیکن بہرحال اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ تعریف و توصیف سے اور استقبال اور عزت سے بعض لوگوں کا دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے، کہ وہ شاعر صاحب کہتے ہیں، گر گدے کے کان میں کہہ دوں ہوں تجھ پہ فدا، ہے یقین کامل وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے۔ گدے کے کان میں بھی اگر کہہ دوں کہ تجھ پر قربان، تو بہت اونچی چیز ہے، اللہ نے تجھے کیا حسن دیا ہے، کیا آواز دی ہے اور کیا جسم دیا ہے، تو وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے گا، چکن ٹکے کا مطالبہ کرے گا۔ تو بعض اوقات اس تعریف و توصیف سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ لوگ مصافحے کر رہے ہوں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہوں، حضرت حضرت کہہ رہے ہوں، مجھے بڑا یاد آتا ہے یہ واقعہ جو خود اپنے ایک استاد محترم سے سنا، کہ جس زمانے میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے دور میں، تو مجلس عمل بنی تھی اور اس کے سربراہ تھے محدث الاثر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ، بڑے اللہ والے انسان، اللہ پاک نے علم و عمل سے نوازا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پورے ملک میں جلسے ہوتے تھے، جلوس بھی نکلتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں، نعرے بھی لگتے تھے، تعریفیں بھی ہوتی تھی، زندہ باد بھی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ، اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے خادم خاص، وہ بڑی عمر کے تھے، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں بچے تھے، وہ پیار سے حضرت بن نوری کو یوسف جان کہا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ اس طریقے سے جلسے جلوس ہوتے ہیں اور اس میں یوسف بن نوری بھی شریک ہوتے ہیں، تو حاضرین سے کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یوسف جان کا دماغ نہ خراب ہو جائے، نعرے سن کر، تعریفیں سن کر، استقبال دیکھ کر۔ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا، حضرت ان کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کی زبان سے خود سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں،
تو جس شخص کا اپنے بارے میں تصور یہ ہو کہ میں اس مخلوق سے بھی گھٹیا ہوں، اس کا دماغ ان ناروں سے کہاں خراب ہوگا۔ یہ اللہ والے بھی بڑی باریک نظر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عجیب بات فرمائی مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ ہاں زبان سے ایسے الفاظ کہہ دینا آسان ہے، زبان سے ایسا کہہ دینا آسان ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں نا، اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا حقیر ہوں، بڑا فقیر ہوں، پر تقصیر ہوں، خطا کار ہوں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، زبانی جمع خرچ، اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا متواضع اور بڑا عاجز انسان ہوں، دیکھو اپنے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا گناہگار انسان ہوں۔ لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ دوسرا اگر کہے، کسی گناہ کی نشاندہی کرے، ارے تمہارے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، یہ غلطی پائی جاتی ہے، اقرار کرے، ہاں بھائی واقعی یہ غلطی پائی جاتی ہے، میں اپنی درستگی کی کوشش کروں گا، پھر تو مانا کہ دل کے اندر تواضع اور عاجزی ہے۔ اور اگر دوسرے کے کہنے سے بھڑک اٹھے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ اپنے آپ کو خطا کار اور گناہگار کہہ رہے ہیں، یہ محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر بڑھانے کے لیے، کہ لوگ سمجھیں کہ دیکھیں ہمارے حضرت کتنے متواضع ہیں، کتنی عاجزی ہے ان کے اندر، کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ بعض اوقات اس قسم کی باتیں جو کی جاتی ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اللہ کے ہاں اس قسم کی تواضع جو زبانی جمع خرچ پر مشتمل ہو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہ تواضع کہ دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دل سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے قریش کا جو استقبال کیا اور ان کو تحفظ دیا کہ ان کے تجارتی کارواں امن اور سلامتی کے ساتھ ملکوں اور شہروں گھومتے تھے اور کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے بجائے لوگ ان کا استقبال کرتے، مہمان نوازی کرتے۔ اس چیز نے قریش کے دماغ خراب کر دیے، وہ تکبر کا شکار ہو گئے، قومیت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور خدا پرستی کرتے، وہ بت پرستی میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے اس سورہ میں ان کو اسی کی یاد دہانی کرائی ہے، فرمایا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کر دینے کی وجہ سے، سردی اور گرمی کے سفر کا مانوس کر دینے کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے مجھ گناہگار کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، تو ایک دن نماز مغرب میں امام صاحب نے یہی سورہ قریش پڑھی۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے بیت اللہ ہے اور وہ اس کے سامنے یہ سورت پڑھ رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ سامنے جو گھر ہے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے امام صاحب کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں کہ وہاں کو وہ منظر سامنے تھا کہ اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ارے بیوقوف مت بنو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں، لوگوں کو جو عزت، لوگوں کے اندر جو تمہاری عزت پائی جاتی ہے وہ اس گھر کی نسبت سے پائی جاتی ہے، وگرنہ اس گھر سے اگر تمہیں کوئی نسبت نہ ہو تو تمہاری کوئی عزت نہیں، اس نسبت کا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں
کہ جن کو اللہ پاک نے نسبت عطا فرمائی ہے مسجد کی نسبت، جن میں سے بعض کو اللہ نے قرآن کی نسبت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے مدرسے کی نسبت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ پاک نے ممبر و محراب کی نسبت عطا فرمائی ہے، ایسوں کی اگر لوگ تعظیم کرے تو انہیں کبھی خود فریبی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہماری ذات میں کوئی کمال نہیں، ارے لوگ جو ہماری عزت کر رہے ہیں وہ اس مسجد کی نسبت کی وجہ سے، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ اس مدرسے کے مدرس ہیں، یہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے مبلغ ہیں، اس نسبت کی وجہ سے وہ لوگ عزت کر رہے۔ اور حقیقت تو اللہ جانتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں یہ بھی زبانی جمع خرچ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے اندر تو کوئی بھی کمال نہیں۔ بعض اوقات تو اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے، اے اللہ میں تو ان سب سے زیادہ گناہگار، سب سے زیادہ گیا گزرا، خالی ہاتھ، خالی دامن، لیکن اے اللہ یہ عزت کرتے ہیں اس قرآن کی نسبت سے۔ اور میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو، یہ بعض حضرات جو مصافحہ فرماتے ہیں، اس میں ایک تو مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس مصافحے کو کبھی کوئی لازمی چیز نہ سمجھا کرے کہ بھائی بیان کا ایک حصہ ہے کہ بعد میں مصافحہ بھی کرنا چاہیے، جیسے خطبہ پڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو بیان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے، تو اس غیر لازمی چیز کو لازمی مت سمجھیے گا، وگرنہ یہ بدعت بن جائے گی۔ لیکن جو حضرات مصافحہ کرتے ہیں تو الحمدللہ میں دل میں نیت یہ کر لیتا ہوں کہ اے اللہ یہ اچھے گمان سے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے مطابق اچھا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اکثر دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ مصافحہ کرنے والا مجھ سے بہتر ہے، اور اس لیے ہاتھ ملاتا ہوں کہ اس کی برکت اللہ پاک میری طرف منتقل فرما دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کی نسبت سے عزت ملے وہ کبھی دھوکے کا شکار نہ ہو، وگرنہ اللہ پاک ان کو اوندے منہ گرا دے گا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے جو اولاد عطا فرمائی ان کو کسی دین کے علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا رکھا ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خاندان میں اور اپنے پورے علاقے میں واحد ہوں جو حافظ ہوں یا قاری ہوں یا عالم کہہ لیں آپ، نام نہاد قسم کا، بہرحال اکیلا۔ تو اب وہ خاندان والوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ بچے کہاں لگائیں، کس سکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جس دین کی نسبت سے اللہ پاک مجھے روٹی دے رہا ہے اور مجھے عزت اللہ پاک دے رہا ہے، انشاءاللہ یہ اولاد بھی اسی دین پر لگے گی۔ میں اس دین سے نمک حرامی نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا کہ مجھے تو عزت اللہ نے اس دین کی نسبت سے دی، رزق اس دین کی نسبت سے دیا، اور میں اپنی اولاد کو کہیں اور لگا دوں، نہیں، اللہ کے دین سے ہم یہ بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو جس شخص کو اللہ پاک دین کی نسبت سے، اللہ کے گھر کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، مدرسہ کی نسبت سے عزت عطا فرمائے، اسے اس نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کبھی گھمنڈ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، وگرنہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمال تو کیا سرے سے ایمان سے ہی محروم ہو جائے۔ دلوں کے بدلتے خیالات میں تغیر آتے دیر نہیں لگتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا بھی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ میں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول کیا آپ کو اپنے دل کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دل بدل جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا، جو آپ اتنی کثرت سے یہ دعا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جتنے بھی دل ہیں، چاہے تمہارے شوہر، تمہارے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہو یا کسی اور کا دل، یہ سب دل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے، چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے اور چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، تو میرے دل کو دین سے نہ پھرنے دینا، دین پر جمائے رکھنا۔ بالخصوص یہ زمانہ تو دلوں کے تغیرات کا زمانہ ہے، دلوں کے بدلنے کا زمانہ۔ صبح کچھ، شام کو کچھ، صبح نیکی کے جذبات، شام کو برائی کے جذبات، صبح ایمانی احساسات اور شام کو کفر کی طرف میلانات۔ اس لیے آج کے زمانے میں یہ دعا اور زیادہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جن حضرات کو اللہ پاک نے دین کی نسبت سے عزت عطا کی ہو، وہ کبھی گمانڈ کا شکار نہ ہو جائے، وگرنہ اللہ پاک ان سے یہ عزت بھی چھین سکتا ہے اور دین کی یہ نسبت بھی چھین سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک زندہ مثال یہ قریش، کہ اتنا بڑا خاندان، اتنا معزز خاندان، خاندان نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا وہ خاندان جس میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب یہ گمانڈ کا شکار ہو گئے تو اللہ پاک نے ایمان کے لیے دنیا کے دور دراز خطوں سے لوگوں کو بھیج دیا، اور ان میں سے جو گمانڈ کا شکار تھے ان کو عزت و سیادت سے اور ایمان سے محروم کر دیا۔ فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ارے اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، ایسی جگہ رزق دیا جہاں خورد و نوش کا سامان نہیں پایا جاتا تھا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسا رزق دیا، وہ یہ کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہم تجارت کریں، تجارتی قافلے لے کر گئے، کبھی یمن کی طرف کبھی شام کی طرف، اللہ پاک نے اس میں برکت دی، پھل بھی آئے، پھلوں کا رزق بھی آیا، خود بخود بھی آیا، لیکن ایسا مت سوچئے گا کہ وہ خود تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور ایسے ہی آسمان سے رزق برسنا شروع ہو گیا، نہیں، اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے کوشش کی، تجارتی کارواں لے کر گئے اور اللہ پاک نے اس میں برکت دی۔ لہذا اللہ کے رزق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور اس انتظار میں رہے کہ اللہ کہیں سے کسی کو بھیج دے جو مجھے کچھ کھلا دے، نہیں، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں، تو مجھے ہدیہ دے گا، کوئی نذرانہ دے گا، کوئی تحفہ پیش کرے گا اور گویا کہ اس طریقے سے میرا گھر کا خرچہ چلے گا، نہیں، یہ توکل نہیں ہے، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ توکل یہ ہے کہ جائز حد تک کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، محنت کرو، دکان کھولو، دکان میں سامان رکھو، اچھے اخلاق اختیار کرو، گاہک کو متوجہ کرنے والے سارے وسائل اختیار کرو، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دو، اے اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب گاہکوں کے دلوں کو متوجہ کرنا یہ تیرا کام ہے۔ توکل یہ ہے۔ مسلمان کو کس نے سکھا دیا؟ آج مسلمان بھکاری بن گیا توکل کا غلط مفہوم سمجھ کر۔ جتنے بھکاری مسلمانوں کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر شاید اتنے بھکاری نہ پائے جاتے ہوں۔ جہاں دیکھیں بھکاری بھکاری، مسجدوں میں بھکاری، بازاروں میں بھکاری،
گھروں پر بھکاری، دکانوں پر بھکاری، ہر طرف بھکاری بھکاری نظر آتے ہیں، اور تحقیق کریں تو اکثریت مسلمانوں کی۔ اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مذمت بیان فرمائی کہ لوگوں سے بھیک مانگنے والا قیامت کے دن اٹھے گا، چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ آج صنعت، تجارت، زراعت، ہر شعبے پر کفار چھا گئے، اور یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے صنعت، زراعت، تجارت، دکانداری، کاروبار کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس میدان میں کافروں کا مقابلہ کریں، کافروں پر چھا جائیں، اور پھر جو اللہ پاک میرے رزق میں برکت دے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کروں، تو یہ صنعت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ محنت، یہ کوشش، یہ دنیا داری نہیں ہوگی، یہ دین ہوگا، یہ عبادت ہوگی۔ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور دین کا فرق مٹانے کے لیے آئے تھے؟ کیسے مٹایا آپ نے دنیا اور دین کا فرق؟ وہ یہ کہ آپ نے کہا نیت کا قبلہ درست کر لو، دنیا بھی دین بن جائے گی، پھر ٹوکری اٹھانا بھی دین، پھر مزدوری کرنا بھی دین، پھر تجارت کرنا بھی دین، پھر ٹیکسی چلانا بھی دین، پھر بوٹ پالش کرنا بھی دین، جھاڑو لگانا بھی دین، صنعت، زراعت، تجارت، یہ تو بہت بڑا دین ہے اگر نیت درست ہو۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کہہ رہے الذی اطعمہم من جوع، وہ بھوکے تھے میں نے ان کو کھلایا، کہ وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے اور آسمان سے من و سلوہ اترنا شروع ہو گیا، تیتر اور بٹیر آنے لگے اور پکی پکائی روٹیاں آنے لگی، یا گندم کی بوریاں اترنے لگی۔ نہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم تجارت کرو، تجارت کی، اللہ پاک نے اس میں برکت دی۔ الذی اطعمہم من جوع، اور دوسری نعمت وآمنہم من خوف، اور اللہ پاک نے ان کو خوف میں امن عطا کیا۔ ایسی جگہ پر آباد تھے قریش جہاں پر جنگل کا قانون تھا، قبائلی رواج تھی، اور قبائل میں خاندانی طاقت چلتی ہے، لیکن وہاں اللہ نے ان کو امن اور تحفظ عطا فرمایا۔ خود اللہ نے سورہ عنکبوت میں ذکر فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن ان کو ہم نے امن عطا کیا۔ یہ دو نعمتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور یہ دو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رزق حلال ضروریات کے مطابق، اور دوسرا امن، سلامتی اور تحفظ۔ بلکہ خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، بات تو انہیں شاید بطور مذاق اور لطیفے کے کہی ہوگی، لیکن ہے حقیقت پر مبنی بات۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دین کے ارکان کتنے ہیں؟ فرمایا کہ 6۔ اس نے کہا حضرت ہم نے تو 5 سنے تھے، بھئی ایمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چھٹا کون سا آ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چھٹا پیٹ ہے۔ پیٹ یہ بھی دین کا ایک رکن ہے۔ رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا اور انسان پر مجبوری آ جائے گی تو سب سے پہلے جس چیز کو بیچے گا وہ اپنا دین بیچے گا، اپنی عزت آبرو بیچے گا، ایمان بیچ دے گا پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا زمانے جاہلیت میں ایک صاحب نے جو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اللہ کے رسول ہم بھی کیسے بیوقوف لوگ تھے کہ زمانے جاہلیت میں میں سفر پر جا رہا تھا، اہلیہ سے کہا کہ چھوٹا موٹا بت دے دو جس کو اٹھانا آسان ہو، ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے سامنے دعا کر سکوں۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن اس کو کوئی بت نہیں ملا۔
ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اس نے آٹے کا ایک بت بنا دیا، وہ آٹے کا بت اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، بھوک نے ستایا، پریشان ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب جب زندگی خطرے میں پڑ گئی تو آ جا کے نظر اسی پر جاتی تھی، اپنے بت پر، یہ کھا لوں تو کم از کم ایک دن تو زندہ رہ سکتا ہوں۔ چنانچہ کہنے لگا کہ حضور ہماری حماقت دیکھیے کہ ہم کن کی عبادت کرتے تھے کہ میں اسی کو کھا گیا جو پخانے کی صورت میں نکل بھی گیا، لیکن ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو انسان پر جب بھوک آتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو بیچتے ہیں وہ اپنا ایمان اور دین بیچتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے اگر اس کا ایمان اور دین مضبوط نہ ہو۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے کہ فقر اور غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ یہ پیسہ یہ ایمان کا محافظ بھی ہے اور ایمان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، پیسہ ایمان کا محافظ بھی ہے۔ کبھی کبھی میں طلبہ سے مذاق کے لیے کہتا ہوں کہ بھئی یہ بائیں طرف جو جیب بنائی گئی ہے دل کے اوپر، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس جیب میں کچھ رہے تو دل بھی مضبوط رہتا ہے، ایمان بھی مضبوط رہتا ہے، اور اگر جیب خالی ہو تو ہم تو ایسے کمزور ہیں، ایمان بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا محافظ بھی ہے، ہاں عزت کا محافظ ہے، آبرو کا محافظ ہے۔ یہ پیسے کو اتنا برا مت کہو، اللہ پاک نے اس کے اندر بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد رکھے ہیں، لیکن دوسری طرف ایمان کا ڈاکو بھی ہے۔ بسا اوقات انسان اسی کے لیے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا دینی جماعتوں میں جہاں کوئی جھگڑا ہو گیا تو اب تو مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مگر نہ تحقیق کی تو وہاں پتہ چلا رہے بھئی کیا جھگڑا، وجہ کیا بنی، پتہ چلا بھی پیسے کا جھگڑا تھا۔ بنیاد پیسہ یا عہدہ اور منصب، ان دو کی خاطر جماعتیں قربان کر دی جاتی ہیں، مقاصد قربان کر دیے جاتے ہیں، ایمان قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی، رزق حلال ضرورت کے مطابق مل جائے، ضروریات جو ہیں ان کے مطابق اللہ پاک عطا فرما دے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنا یہ نیک نیتی کے ساتھ ہو تو یہ دین میں شامل ہے، یہ عبادت میں شامل ہے، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز امن، سلامتی اور تحفظ، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے حکم کو قبول کرے گا، کہ اللہ نے کہا تھا میری عبادت کرو، جو اس حکم کو قبول کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی امن عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی امن عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ پاک اس سے دنیا کا امن بھی چھین لے گا اور آخرت کا امن بھی اس سے چھین لے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ چند گھرانوں اور چند خاندانوں اور چند افراد کو مت دیکھیے وہ خوشحال ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے جن کے ہاں صبح چولہا جلتا ہے اور شام کو چولہا نہیں جلتا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی عام ہوتی جا رہی ہے، اور امن، سلامتی اور تحفظ وہ تو انعقا، نہ کوئی دکان میں محفوظ ہے، نہ مکان میں محفوظ ہے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ امن اور سلامتی اور تحفظ نہ رہا، ہر شخص عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہے اور خوف کا شکار ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ پاک دنیا کا امن بھی چھین لے گا اور آخرت کا امن بھی اس سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ میری عبادت کرو، یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آخری حد تک
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، آخری حد تک اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ صرف نماز عبادت نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ وہ معیشت کا شعبہ ہو، معاشرت کا شعبہ ہو، اقتصادیات کا شعبہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے، تو پھر اللہ پاک کی دو نعمتیں عطا فرمائے گا، ایک رزق حلال کی نعمت اور دوسرا امن اور سلامتی کی نعمت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، تو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، یا اللہ ہم کو غنی بنا دے۔ یا اللہ ہماری ضروریات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب عدم تحفظ کا شکار ہیں، اے اللہ ہمیں امن سلامتی اور تحفظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امن سلامتی اور تحفظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس درس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں جو باتیں تیری رضا کے خلاف ہو گئی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے مطابق سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com